افغانستان میں مسجد کے اندر زوردار دھماکہ، 50 نمازی شہید ہو گئے۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے فلسطین کے حوالے سے۔ جمعۃ الوداع پر مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی پولیس کے نمازیوں پر حملے، 40 افراد زخمی ہو گئے۔ کشمیر میں عالمی یوم القدس کی ریلیاں، امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ جامع کراچی حملہ، سلامتی کونسل نے کہا کہ تحقیقات کے لیے رکن ممالک پاکستان اور چین سے تعاون کریں گے۔ یوکرین سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 57,000 یوکرینی باشندے انخلا کر گئے۔ امیر طالبان کا عید الفطر کے موقع پر خصوصی پیغام، دنیا اسلامی حکومت کو تسلیم کرے۔ اسرائیل اور بحرین کے تعلقات کے خلاف ملک گیر مظاہرے۔ اور آخر میں بات کریں گے مسجد الحرام کے حوالے سے۔ مسجد الحرام میں تکمیل قرآن کا روح پرور اجتماع، 20 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت۔ السلام علیکم، میں ہوں حاشر رضا۔ خبروں میں تفصیلات کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ٹیون ٹو اہل بیت چینل۔ ویلکم بیک ٹو i14 نیوز۔ خبروں میں تفصیلات کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے۔ افغانستان میں مسجد کے اندر زوردار دھماکہ، 50 نمازی شہید ہو گئے۔ افغان دارالحکومت کی ایک مسجد میں زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 50 نمازی شہید اور 20 زخمی ہو گئے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مسجد خلیفہ آغا گلجان میں اس وقت دھماکہ ہو گیا جب وہاں نماز جمعہ ادا کی جا رہی تھی اور سینکڑوں نمازی شریک تھے۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ مسجد کے دروازے اور شیشے ٹوٹ گئے، جبکہ آس پاس کی عمارتوں کے کھڑکیوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ دھماکے کے بعد بھگدڑ مچ گئی اور ہر طرف آہو بکا کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ ریسکیو ادارے نے امدادی کاموں کے دوران 30 سے زائد افراد کو ہسپتال منتقل کیا، جن میں سے 50 کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی گئی ہے، جبکہ 20 شدید زخمی ہیں، جن میں سے 6 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ افسوسناک خبر شامل کریں گے فلسطین کے حوالے سے۔ جمعۃ الوداع پر مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی پولیس کے نمازیوں پر حملے، 40 افراد زخمی ہو گئے۔ مسجد اقصیٰ کے صحن میں رمضان کے آخری جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے موجود ہزاروں عبادت گزاروں کو قابض اسرائیلی فورسز نے تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ عبادت سے روکے جانے پر نمازیوں نے احتجاج کیا تو اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے آنسو گیس کی شیلنگ اور ہوائی فائرنگ کی، جس سے بھگدڑ مچ گئی۔ اسرائیلی پولیس نے نمازیوں پر لاٹھی چارج بھی کیا۔ 40 سے زائد نمازی زخمی ہو گئے، جنہیں قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ 10 کے قریب زخمیوں کی حالت نازک ہے۔ ماہ رمضان میں مسلمانوں کی بڑی تعداد مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، جبکہ دنیا بھر سے زائرین بھی آتے ہیں۔ کشمیر میں عالمی یوم القدس کی ریلیاں، امریکہ اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگائے گئے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی عالمی یوم القدس کے موقع پر نکالی گئی ریلیوں میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ کرونا بندشوں اور احتیاطی تدابیر کی بنا پر 2 برس تک عالمی یوم القدس کے موقع پر اس سال عالمی یوم القدس کے بین الاقوامی مارچ میں کشمیر کے روزہ دار مسلمانوں نے بھرپور شرکت کی۔ کشمیر کے عوام نے نماز جمعہ کے بعد فلسطینی عوام کی حمایت میں ریلی نکالی اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے صہیونی حکومت کے جرائم پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ کشمیر عالمی یوم القدس کی ریلیاں مختلف مقامات پر نکالی گئیں، جن میں بڑی تعداد میں روزہ دار مسلمانوں نے شرکت کی۔ جامع کراچی حملہ، سلامتی کونسل نے کہا کہ تحقیقات کے لیے رکن ممالک پاکستان اور چین سے تعاون کریں گے۔ جامع کراچی میں رواں ہفتے چینی باشندوں پر ہونے والے خودکش حملے کی مذمت کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے حملے کی تحقیقات کے دوران پاکستان اور چین کے ساتھ تمام ممالک سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی موجودہ صدر نے کہا کہ سلامتی کونسل کے ارکان نے دہشت گردی کی مذمت کی اور مجرموں، دہشت گردانہ کارروائی میں مالی معاونت کرنے والوں کو جواب دہ ٹھہرانے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت پر زور دیا۔ یوکرین سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 57,000 یوکرینی باشندے انخلا کر گئے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ یوکرین سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 57,000 یوکرینی باشندوں کا انخلا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ یوکرین میں روس کے فوجی آپریشن کی وجہ سے یوکرینی عوام اس ملک سے نکل رہے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 57,000 یوکرینی باشندوں کا انخلا ہوا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ 24 فروری سے یوکرین میں روس کے فوجی آپریشن کے آغاز سے 28 اپریل تک
54,29,739 یوکرینی باشندے پہلے ہی ملک چھوڑ چکے ہیں۔ امیر طالبان کا عید الفطر کے موقع پر خصوصی پیغام، دنیا اسلامی حکومت کو تسلیم کرے۔ امیر طالبان ہیبت اللہ اخونزادہ نے عید الفطر کی مناسبت سے اپنے پیغام میں عالمی برادری سے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تحریک طالبان کے رہنما ہیبت اللہ اخونزادہ نے عید الفطر کی مناسبت سے افغان عوام اور عالم اسلام کے لیے ایک آڈیو پیغام بھیجا ہے، جس میں افغانستان میں اسلامی حکومت کے قیام پر اللہ کا شکر ادا کیا اور اسلامی قوانین کی پاسداری کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ امیر طالبان ملا ہیبت اللہ نے اپنے بیان میں عالمی قوتوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں دنیا سمٹ کر ایک گاؤں بن چکی ہے، جس میں کوئی کسی سے لا تعلق نہیں رہ سکتا یا کسی کو تنہا نہیں کیا جا سکتا۔ اسرائیل اور بحرین کے تعلقات کے خلاف ملک گیر مظاہرے۔ بحرین کی شاہی حکومت اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے خلاف ملک گیر سطح پر مظاہرے ہوئے ہیں۔ بحرین کے مختلف علاقوں میں کل رات ہونے والے مظاہروں میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اور غاصب اسرائیل کے ساتھ منامہ حکومت کے تعلقات کی بحالی کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ بحرینی عوام مرد آباد اسرائیل، صہیونیوں بحرین سے نکل جاؤ، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات جرم ہیں جیسے نعرے لگا رہے تھے۔ بحرینی عوام نے بارہا مظاہرہ کر کے فلسطین اور فلسطین کی عوام کے اہداف کی حمایت جاری رکھنے اور صہیونیوں کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اور آخر میں بات کریں گے مسجد الحرام کے حوالے سے۔ مسجد الحرام میں تکمیل قرآن کا روح پرور اجتماع، 20 لاکھ سے زائد افراد کی شرکت۔ حرمین شریفین کے امور کی نگراں وزارت کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مسجد الحرام میں ختم قرآن اور دعا میں سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان سمیت 20 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی۔ دوسری جانب سعودی عرب کی سپریم کورٹ نے آج شہریوں سے شوال کا چاند دیکھنے کی اپیل کی ہے، جبکہ نماز عید کی ادائیگی کے لیے اجازت نامے کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ سعودی وزارت حج اور عمرے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں نماز عید کے لیے پیشگی اجازت کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوگی، تاہم عمرے کی ادائیگی کے لیے اپلیکیشن کے ذریعے پرمٹ حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ i14 نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ فار فردر ڈیٹیلز اینڈ اپڈیٹس کیپ واچنگ i14 نیوز اور وزٹ آور ویب سائٹ i14news.tv and log on to Facebook page www.facebook.com/i14news. This is Hashir Raza signing off from i14 News. Allah Hafiz.